السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال ٹی وی پہ آنے کا بہت شکریہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک صاحب نے اپنے اوپر سے جادو کیسے ختم کیا اور جادوگر کو کیا سزا ملی۔ ایک صاحب اور اس کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا، اور صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ٹھہرتا ہی نہیں تھا، اور اگر حمل ٹھہر جاتا تو 4 یا 3 ماہ میں ساقط ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے سے 9 ماہ پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی با کردار اور 5 وقت کے نمازی تھے، اور بچوں کو مسجد میں قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑے عامل بلوائے اور علاج کروائے، ایڑی اور چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ صفر نکلا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے مشہور تھے، اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامل بابا نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں ہے، یہ تو کسی خبیث العین جادوگر کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ چونکہ مجبور تھے وہ آدمی، اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ عامل نے کہا، عامل صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ یہاں بیان کرتا چلوں کہ مولوی صاحب یعنی عامل صاحب کا یہ حکم خود ساختہ نہ تھا۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دیکھتا ہوا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جمگٹھا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا، وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا ہوا، وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا ہوا، وہ آ گیا قرآن پڑھنے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، اب فلاں کے پاس جاؤ، جن سے پہلے آپ علاج کروا رہے تھے ان کے پاس، یہ گرا جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحبان کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے، اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور وہ رو رو کر اللہ کے حضور التجائیں کرنے لگا۔ دفعتاً دل میں القاء ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذ 3 سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذ 3 سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذ 3 سے ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اس رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذ 3 اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کر دی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی پڑھتے رہتے، چلتے پھرتے ورد کرتے رہتے، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی، اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے
اٹھے مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہانے دھونے اور کپڑے بھی پاک کیے۔ مسجد دھوئی، اب سوچا بی بی کی خبر بھی لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ نامی دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر گیا اور معافیا مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں معافیا مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ اب میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو ٹوٹ جاتا، مجھ پر الٹا پڑ جاتا۔ جب وہ الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے تو یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کی صلح کے اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، ٹوٹ گئی۔ معوذ 3 کا آسان اور مؤثر عمل 9 چندی جمعرات سے عمل شروع کریں۔ عشاء کے بعد وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ معوذ 3 505 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سورت فلق 505 مرتبہ، پھر سورت ناس 505 مرتبہ، اور روزانہ پانی، چینی اور سونف پر دم کر لیا کریں۔ 41 دن عمل کریں اور کم از کم 21 دن ہر روز چینی اور سونف استعمال کریں اور ساتھ محفوظ بھی رکھیں۔ ان دم کیے ہوئے پانی سے پاک جگہ، کسی پاک و صاف جگہ پر نہا لیا کریں۔ دم کیا ہوا پانی، چینی اور سونف محفوظ رکھیں اور عمل کے بعد روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیا کریں تاکہ عمل جاری رہے۔ انشاءاللہ تعالی جادو ٹونا، حسد، اسیب، نظر بد وغیرہ سے مکمل شفا ہوگی۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اور مکمل کرنے کے بعد شرینی بچوں میں تقسیم ضرور کریں۔ دم کیے ہوئے پانی سے 3 گھونٹ پانی برتن میں ڈالیں، باقی حسب ضرورت سادہ پانی ملا لیں۔ جس کسی کو بھی دم کیا ہوا پانی، چینی اور سونف دیا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ تیل پر دم کیا جا سکتا ہے۔ حاضر کا طریقہ، عمل شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ تیسرا کلمہ اول و آخر درود شریف ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر حاضر کی نیت سے پھیر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ پر کبھی جادو، نظر بد اور حاسدین کی حسد نہیں چلے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔